بیٹیاں بالغ ہو جائے کریں تو جلدی نمٹا دیا کرو، اور اس میں لوگوں کی پرواہ مت کرو. کوئی بھی نیک آدمی نظر آتا ہے خود سے انتظار نہ کرو، خود پیش کر دو بھائی میں چاہتا ہوں، اگر آپ کا کیا خیال ہے. اور اس مسٹنڈے کو بھی چاہیے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی گرے پڑے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی پیشکش خود کر دی تو یہ ان کو کوئی مل نہیں رہا تھا، یہ نہ سمجھے بلکہ قدر کریں. بولے بھائی آپ کی بڑی نوازش کہ آپ نے مجھے عزت دی، کیونکہ عزت دار آدمی کے سامنے ہی پیش کی جاتی ہے، کسی نیچ گرے پڑے آدمی کس کو ایسی آفر نہیں کی جاتی ہے. بڑی عزت کی بات ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کسی میں پیش کر دینا. اسی وجہ سے ابو داؤد کی حدیث ہے ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ، سب سے زیادہ قابل اکرام تعظیم کے قابل وہ ہے جس نے اپنی بیٹی یا بہن تمہیں نکاح کے لیے دی ہو، کیونکہ اس نے تمہیں بہت عزت دی ہے. حضرت علی کا اتنا اونچا مقام کیوں ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بالغ ہوئی تو بہت رشتے آئے، نبی نے فرمایا یہ میں نے علی کے لیے بٹھائی ہوئی ہے. پتہ چلا کہ حضرت علی کو بھی نبی نے اپنی بیٹی خود دی تھی. تو انبیاء جب بیٹیاں دینے میں آر محسوس نہیں کرتے تو آپ کی کیا پرمپرا بھائی، اور آپ کیوں کہو گے میری ناک کٹ جائے گی؟ ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ سامنے والا بھی عزت والا ہو. وہ اگر گھٹیا ذلیل آدمی ہے یہ ڈر ہے کہ وہ بجائے عزت دینے کے لوگوں میں چرچا کرتا پھرے گا. بعض ایسے بھی لوگ ہیں کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر دیا تو دنیا میں اس نے تو مجھے خود پیشکش کی تھی اور میں نے ہی منع کر دیا. یہ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اس کی عزت کا جنازہ کیوں نکال رہے ہو بھائی؟ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے ٹھیک ہے منع کر دیا، دنیا کو نہیں بتائے پھر. تو ایسا اگر کوئی شخص ہے پھر یہ حماقت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ پیشکش بھی خاندانی لوگوں کے لیے ہے، یہ اس پیکٹ سے خاندانی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نیچ لوگوں کے لیے یہ پیشکش بولو بھائی نہیں ہے. تو یہ سب آپ لوگوں کے لیے پیشکش ہے، اتنے نیک نیٹ کلین. تو آپ کے لیے یہ خصوصی آفر ہم نے پیش کی ہے کہ آپ کو لوگوں کو چاہیے کہ آپ میں کوئی شریف ہے تو اپنی بیٹیاں خود پیش کریں، مگر تم ایسے نالائقوں کرو گے پھر بھی نہیں. یہ میں تمہیں بتا دوں پہلے. تم وہی بولے کہ میرے بھی یہ مسئلہ، میرا بھی ابا نے، میرا چاچا، میرا ماما، میرا نانا، میرا پھپھا، تو یہ پھر بیٹھے رہو کر. پھپھا کو کیا پڑی ہے تمہاری شادی کرے گا یار؟ ابا نہیں مان رہے، اما نہیں مان رہے. مرد بنے مرد. مرد وہ ہوتا ہے جس میں قوت فیصلہ ہو. بالغ ہو گئے، کمانا شروع کر دیا، ابا کہہ رہے ہیں شادی میں نہیں کرنے دوں گا، ابا آپ میرے ابا ہیں، شادی میرا باپ بھی کرے گا. صحیح بتا رہا ہوں، شادی تو ہمارا باپ بھی کرے گا. اس طرح سے تو گھر بسایا جا سکتا ہے، ورنہ بیٹھے رہو اما میری ہے، چاچا میرا، ابا میرا، یہ نہیں ہوتا. لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، خود بھی برباد ہو رہے ہو. ماں باپ کو آج کل پرواہ ہوتی نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے. اکثر والدین بس یہ چاہتے ہیں کہ بچہ کماؤ پوت بنے، کما کے سارا پیسہ کس کو پکڑا دے؟ ہمیں پکڑا دے. اس کی سزا ملتی ہے کہ پھر بیٹیوں سے ان کی کوئی شادی نہیں کرتا. وہ بیٹا بھی یہی کماؤ پوت بن کے اپنے ابا اما کو کھلا رہا ہوتا ہے، ان کو نہیں دیتا. تو ابا اما کی احترام بہت ہے، مگر بالغ ہونے کے بعد اگر اپنی کوئی انکم شروع ہو گئی ہے، کھانے کمانے کے قابل ہو گئے ہو، تو پھر آدمی بنو. آدمی کے علاوہ کوئی اور چیز بننے کی کوشش. آدمی وہ ہوتا ہے جس میں قوت فیصلہ ہوتا ہے، ڈیسیجن پاور ہوتی ہے، میں کروں گا. اور اگر کوئی طلاق یافتہ بیوہ پسند آتی ہے، وہاں دل چاہتا ہے شادی کرنے کا، تو بولو ہمارا باپ بھی کرے گا، کیونکہ رشتہ دار روکتے ہیں. طلاق یافتہ سے کیوں؟ اپنی طلاق یافتہ ہوگی نا پھر تو فوراً ٹکا دیں گے کسی بھی کنوارے کو، یار آ رہا ہے تو پہنا دو، اس کو پہنا دو، جلدی سے پہنا دو. آپ کا بیٹا اگر کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں ہماری خاندان میں ناک کٹ جائے گی، طلاق یافتہ سے کر لی، ابا سے بولو ابا ناک واک نہیں کٹے گی. عزت دار لوگ کہیں گے کہ دیکھو کیسا عزت دار بیٹا ہے جس نے طلاق یافتہ سے کی ہے، یہ تو بڑا عزت دار لوگوں کی نظر میں عزت ہونا اچھا ہے. جو جن کے نظریے ہی ٹھیک نہیں ہے ان کی نظر میں عزت. تو کوئی بیوہ پسند آتی ہے، بچوں والی پسند آتی ہے، کوئی بات نہیں. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، کنوارے ہیں، بیوہ عورت جو بچے والی تھی اس سے پہلی شادی کی ہے انہوں نے، اور میرے سے مشورے سے کی ہے. میں نے کہا بسم اللہ کر پہ، پتہ نہیں کسی کو کر لی ہنسی خوشی زندگی گزارنے. جب وہ خوش ہیں تو کسی تیسرے کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ رشتہ دار ہماری ناک کٹ جائے، یہ کٹ جائے. میں نے کہا تمہارا اپنا اتنا بڑا خاندان ہوگا نا، اس کی الگ الگ ناکیں ہوں گی، سب کی جتنے بچے ہوں گے، تو یہاں سے کسی کی ناک لے کے لگا دینا جس کی بھی ناک کٹ جائے. تو آدمی بننا، جب مرد بنے گا نا تو مسائل حل ہوں گے. مرد ویسے تو گھر میں کھانے پینے کے معاملے میں مرد ہوتا ہے، ذرا سا کھانا ٹائم پہ نہ ملے گھر الٹ دے گا. لیکن جن چیزوں میں اللہ نے مرد کو ڈیسیجن پاور دی ہے اور اس کو یہ بنایا ہے کہ تم نے فیصلہ کرنا ہے، یہاں آ کے وہ کیا کر لیتا ہے؟ ہتھیار ڈال دیتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ماؤں کو بتائے بغیر نہیں کیا کرو، ماؤں کو اعتماد میں لو. میں ان ماں باپ کی بات کر رہا ہوں جو سرے سے کرنے ہی نہیں دے رہے ان کا. باقی اگر ماں باپ کرنے دے رہے ہیں تو پھر ماں باپ کی رضا کو بہرحال
یعنی ترجیح دینی چاہیے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر بیوہ یا طلاق یافتہ کا مسئلہ ہے, ماں باپ نہیں کرنے دے رہے, تو پھر اس میں یہ بھی ہے, ایک آپشن ہے, خصوصی پیکج الفلاحیہ مسجد سے گیا ہے, ان سے بولو ابو ایک آپ کی مرضی کی اور ایک میری مرضی کی, تاکہ آپ بھی خوش ہو جائیں اور میں بھی خوش ہو جاؤں. تو وہ اتنا آرام سے ہوگا نہیں معاملہ, لیکن کر لو یار, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, بسم اللہ کرو. اسی طرح معاشرے سے فساد ختم ہوگا. ابو کو بولو ابو ایک آپ کی مرضی کی اور ایک. ابھی دیکھو ایک وہاں ہری پور میں ہمارے ایک رشتے دار تھے, وہاں جاب کر رہے تھے, انہوں نے بتایا کہ ان کے پڑوس میں کیس ہوا. کیس یہ ہوا کہ ایک بڑے شریف عالم تھے, بڑے نیک, بڑا خوبصورت نوجوان تھا وہ. تو چچا بھی چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی کی اس کے شادی کروں, اور خالہ بھی چاہتی تھی کہ اپنی بیٹی کی اس سے شادی کروں. پھڈا ہو گیا دونوں خاندانوں میں. خالہ کہہ رہی ہے میں اپنی بیٹی دوں گی, اور پھوپھی کہہ رہی ہے میں اپنی بیٹی دوں گی. پھڈا ہو گیا. حل کیسے ہوا ہے؟ دونوں سے ہو گیا, اور واقعی دونوں سے ہوئی. واہ بھائی واہ. تو ایک ہفتے کے وقفے سے دونوں سے شادی ہوئی. تو اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی ابا آپ کی مرضی, اور ایک طلاق یافتہ سے بھی کروں گا, تو کیونکہ معاشرے میں بہت ساری بیوہ طلاقیاں, ان کا بھی تو گھر بسانا ہے نا, تو ایک کنواری سے کر لیں گے اور ایک کس سے کر لیں گے, ایک طلاق یافتہ سے, ایک کسی بیوہ سے کر لیں گے, اور پھر ایک آپشن رہ جائے گا, وہ سوچیں گے کس سے کرنی ہے. ٹھیک ہے. آج کل تو ماں باپ بھی قبول نہیں کرتے, بیٹی جائے نا شوہر کے گھر سے بھاگ کے, ماں باپ کہتے چلو واپس, چاہے وہ جتنی مجبور کیوں نہ ہو. یہ بھی غلط ہے بھائی. اگر بہت مجبور ہے تو ماں باپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ بس اب ہم نے رخصتی کر دی, اب جاؤ دفعہ ہو. ایسے کیسز آتے ہیں, شوہر سگریٹ سے جلا رہا ہے, ٹارچر کر رہا ہے, ذہنی خوف دے رہا ہے, اور وہ نفسیاتی بن رہی ہے. ابا کو فون کرتی, ابا کہتے ہیں بس یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے, طلاق نہیں, ہم نہیں لے سکتے, ہمارے خاندان کی پرمپرا نہیں ہے کہ طلاق لے کے لڑکی گھر پہ بیٹھے. اس کے بعد لڑکی تھوڑے دنوں میں سائیکی ہو جاتی ہے, پاگل ہو جاتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ. تو ماں باپ کی ذمہ داری, بھائیوں کی ذمہ داری جیسے یہ ہے شادی کرنا, تو شادی کے بعد بھی خبر گیری کرنا کس کی ذمہ داری ہے. تبھی تو سالوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, کیونکہ وہ بہنوں ہی سے پوچھتے رہتے ہیں, ہاں بھائی خیریت, سب ٹھیک. تو یہ بھی ذمہ داری ہے نکاح کے بعد بھی لڑکی کے بھائیوں کی, کہ اگر اس کے ساتھ سسرال میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اپنے گھر کے دروازے کھول کے رکھیں, کہ بھائی رہو عزت کے ساتھ. خامخواہ میں اس کو پن نہ کریں کہ وہ طلاقیں لینا شروع کرے, لیکن اس کے لیے کہیں کہ بھائی دیکھو گزارا کرو حتی الامکان. شریف عورت اپنے شوہر کی خامیوں کو برداشت کرتی ہے, اور حتی الامکان گھر بسانے کی کوشش کرتی ہے. بالکل اگر ناقابل برداشت معاملہ ہو جائے تو پھر قرآن نے بھی کہا ہے کہ علیحدگی اختیار کرو. پھر علیحدگی کے لیے اس کو گھر کے دروازے بولو بھائی کھول کے رکھیں, کیونکہ ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ دروازے بند کر دیتے ہیں ماں باپ, اس کے بعد پھر وہ کبھی گھر سے بھاگ رہی ہے, کبھی کیا کر رہی ہے, کبھی دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے. ایسی یہ سب غلط ہے. یہ خوب یاد رکھو, جہاں طلاق شریعت میں ناپسندیدہ ہے وہیں سخت مجبوری میں طلاق نہ دینا ناپسندیدہ ہے, اور طلاق نہ لینا ناپسندیدہ ہے.